نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 200 تفسیر مفتی سعید۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اصبروا، ایک تو ثابت قدم رہنا، 4 چیزیں بتائی ہیں۔ فرمایا ثابت قدم رہنا، جو کام کرنا ہے اسے پورا کرنا، ڈٹ جانا اپنے کام میں، چھوٹے سے چھوٹا کام دین کا لے لے مگر کرے پورا اسے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، کام کرتا رہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے ایسے کہ فرض کر لو 10 بارے پڑھ لی پھر بس اس کے بعد اب کیا پڑھنا ہے، یہ بھی تو ایک کام ہے نا۔ کوئی کام کرے ڈٹ جائے کہ یہ کام تو پورا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق کو نبھانا ہے موت تک۔ لہم اجرم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، فرمایا صبر کرو، ڈٹ جاؤ، ایک تو جو مشکلات، جو تنگی، جو مصائب آتی ہیں برداشت کرو۔ یہ سارے دین کے کام اگر اتنے ہی آسان ہوتے تو دنیا بھر میں لوگ کر نہ رہے ہوتے۔ آتی ہیں مصیبتیں اور تکالیف، وصابروا، اور دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس کے مقابلے میں مضبوط ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یا صابروا کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یعنی یہ کہ کوئی ڈھیلا پڑنے لگے تو اسے بتانا کہ نہیں، اللہ کے دین کا کام ہم سب کو مل کے کرنا ہے۔ ورابطوا، اور رابطوا کا مطلب شاہ صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں لگے رہو، رابطوا لگے رہو، مطلب اس دین کے کام کو چھوڑنا نہیں، کرتے رہو جتنا بھی ہو سکے، جس حد تک بھی ہو سکے۔ زیادہ ہوا زیادہ کر لیا، تھوڑا ہوا تھوڑا کر لیا، لیکن لگے رہو، دین کو مت چھوڑنا۔ یہ 3 کام، واتقوا اللہ، اور چوتھا کام یہ ہے کہ تقوی۔ تو دین کے مقابلے میں لگے رہو، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاد کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ جو بھی دین کے کام ہیں اس کے بہت شعبے ہیں، جس شعبے میں بھی کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اخلاص، تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق بس کرتے رہنا چاہیے۔ ساری شعبے درکار ہیں، سب چیزیں درکار ہیں، تب جا کر کہیں امت بنتی ہے۔ اسلام سب شعبوں میں جتنے بھی اخلاص والے کام کر رہے ہوں گے وہ سب شعبے ایک دوسرے کو تقویت دیں گے۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے جہاد کو اور ان چیزوں کو، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے اور بیٹھتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح مدینہ منورہ میں صرف احادیث سناتے رہتے تو پھر یہ کیا ہوتا؟ اور اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث نہ سناتے اور نکل جاتے ایسے جیسے خالد بن ولید اور سعد رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے حضرات تھے، پھر کیا ہوتا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ کر جا رہے تھے ایران جہاد کے معاملے میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روک دیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مت چاہیے، آپ کی حیثیت ہم میں ایسے ہے جیسے چکی میں کیل ہوتی ہے، اور کیل اگر اکھڑ جائے تو چکی کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ آپ مدینہ منورہ چھوڑ دیں گے تو پھر خلافت کہاں رہی؟ اور اگر کچھ ہو بھی گیا مسلمانوں کو اور فتح نہ بھی ہوئی تو بھی مرکز تو محفوظ ہے نا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بولے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب کہی تھی یہی بات تو اصرار فرماتے رہے کہ نہیں، میں نے ضرور جانا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بڑا کڑا وقت۔ تو سارے شعبے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، لگے رہو خدا کے دین کے کام، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی ہے، بار بار جس کا ذکر آیا ہے، لعلکم تفلحون، شاید تم اپنی مراد کو پہنچو۔ مطلب یہ کہ یقیناً تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے جو چیزیں تم نے ہم سے مانگی ہیں، جتنی دعائیں مانگی ہیں سب میں کامیاب ہو جاؤ گے، مگر تقوی اور لگے رہنا دین کے کام میں۔ تو پھر ہم بھی ایک دن کہہ دیں گے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔